آپ کے مسئلے مسائل اگر 100% نہیں تو بہت سارے جو ہے تقریباً تکمیل کے مراحل میں ہو چکے ہیں. انہیں دوبارہ بھی ایسا موقع دے کہ یہ یہاں کے رہنے والوں کے لیے آسانیاں پیدا کر سکے. جن تمام لوگوں نے شب و روز ایک کیا اور ہمارے اس خوبصورت ٹاؤن کو مزید خوبصورت تر بنا دیا. اللہ کے حکم سے جو ہم نے آتے سال یا آنے سے پہلے جو وعدے کیے تھے اللہ کے حکم سے آج ان کو کمپلیٹ کرنے میں ہمیں بہت خوشی ہو رہی ہے. دعوے تو نہیں کرتے لیکن امید یہ رکھتے ہیں کہ 5 جنوری تک ہم رہیں گے. 13 اگست شام 6 سے لے کر رات 12 تک انشاءاللہ 44 نمبر گلی کے گراؤنڈ میں دوبارہ ہم اکٹھے ہوں گے. آج صرف مقصد تھا مہمان جنہوں نے کام کیا ان کا اپریشیٹ کرنا اور کچھ اناؤنسمنٹ کرنا. 13 اگست شام 6 سے لے کر رات 12 تک انشاءاللہ 44 نمبر گلی کے گراؤنڈ میں دوبارہ ہم اکٹھے ہوں گے. آج صرف مقصد تھا مہمان جنہوں نے کام کیا ان کا اپریشیٹ کرنا اور کچھ اناؤنسمنٹ کرنا. ایمبولینس 1122 کی ہر وقت موجود ہوتی ہے. 2 بسیں چلائی جا چکی ہیں. گرین بس چلائی گئی ہے یہاں سے, الیکٹرک بس, پنک بس جو خواتین کے لیے مخصوص ہے, پنک بس, ایمبولینس سروس, فائر بریگیڈ. تو میں کہوں گا کرنگ ٹاؤن کے وہ رہائشی کہ جنہوں نے گاہے بگاہے وقت دیا, کارز کی, اداروں میں سفارش کی, ہماری ہیلپ کی, جانی مالی تعاون کیا, وہ فیملیز جو شاید کبھی یہاں اسٹیج پہ تو نہیں آئیں لیکن انہوں نے پس پشت رہتے ہوئے اس رستے سے لے کر اس مین گیٹ سے لے کے یہ ریلوے کا رستہ اپروو کروانے سمیت, کیونکہ سب سے بڑی رکاوٹ ریلوے, سی ڈی اے اور یہ تمام معاملات بہت مشکل تھے, تو کچھ لوگوں نے یقین مانے پس پشت رہ کے جو رول ادا کیا. میں آج ان تمام کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. انشاءاللہ جب تک ہماری سانس رہے گی ہم اس کرنگ ٹاؤن کو آباد کرنے کے لیے, ایک خوبصورت ٹاؤن بنانے کے لیے انشاءاللہ ہم وقت موجود رہیں گے. اگلا ہمارا ورک ہے گیٹ ہے مین جو پولیس فاؤنڈیشن کی طرف سے ہماری انٹری ہے. انشاءاللہ ایسا یہ گیٹ بہت جلد سفاری کی طرف ہمارا بننا شروع ہو جائے گا اور LED لائٹ اور انڈر گراؤنڈ بجلی جو ہماری گلیوں میں ہے تو ہم کرنے کا کام شروع کریں گے. سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرتا ہوں ہمارے میڈیا پرسن کا, راجہ ساجد صاحب کا. ماشاءاللہ انہوں نے ہمارے ہر اوکیزن کو بڑے اچھے طریقے سے لوگوں کے سامنے لے کے آئے ہیں. اس کے بعد جو باقی میڈیا پرسن ہیں, طارق بھائی ہو گئے, خالد بھائی ہو گئے, جتنی ڈیولپمنٹ ہم نے کی ہے اور جو باقی معاملات ہم نے کیے ہیں فیز 1 کے حوالے سے, فیز 2 کے حوالے سے, کرنگ ٹاؤن کے حوالے سے, اس کو بڑے اچھے طریقے سے لوگوں تک لے کے آئے ہیں. تو اس پہ ان سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں. میری سپورٹ ووٹ انشاءاللہ ذیشان بھائی اور تیمور بھائی, واجد بھائی, ان کا جو پورا 11 رکن ان کی کمیٹی ہے ان کے ساتھ ہے. بھرپور تعاون کریں گے, دل و جان سے کریں گے کہ ان کو سپورٹ کریں. آپ دوستوں کو بھی میں کہتا ہوں کہ انہی کو ووٹ دیں, سپورٹ کریں. کورنگ ٹاؤن سوسائٹی کا تاریخی دن, مین گیٹ کا شاندار افتتاح. کورنگ ٹاؤن سوسائٹی کے قیام سے اب تک سوسائٹی میں مین گیٹ موجود نہیں تھا. آج صدر چودھری کرامت علی, جنرل سیکرٹری واجد نسیم ساہی اور پوری MC کی انتھک محنت اور کاوشوں کے نتیجے میں کورنگ ٹاؤن کا مین گیٹ باقاعدہ طور پر افتتاح کر دیا گیا. افتتاحی تقریب میں رہائشیوں کی بڑی تعداد نے بھرپور شرکت کی. اس موقع پر شرکاء نے MC کی کاوشوں کو سراہا اور شکریہ ادا کیا. گیٹ کے افتتاح کے بعد خصوصی دعا کی گئی جس میں سوسائٹی کی ترقی, اتحاد اور خوشحالی کے لیے دعائیں مانگی گئی. تقریب کے اختتام پر تمام معزز مہمانوں کے لیے پرتکلف عشائیے کا اہتمام کیا گیا. MC اور رہائشیوں نے آنے والے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ آج کورنگ ٹاؤن روشنیوں سے جگمگا اٹھا. خبرنامہ ٹی وی سے خصوصی گفتگو میں انتظامیہ اور رہائشیوں نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ دن کورنگ ٹاؤن کی تاریخ میں ایک اہم سنگ میل ہے جو MC کی محنت, یکجہتی اور سوسائٹی کے اتحاد کی علامت ہے. مزید تفصیلات ہمارے نمائندے رفت نیاز بتاتے ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں عرفان طارق صاحب جو کہ فائنانس سیکرٹری ہیں. سر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. خبرنامہ ٹی وی کو وقت دینے کے لیے آپ کا بہت شکریہ. کیا میسج دینا چاہیں گے؟ میسج یہی دیں گے کہ انشاءاللہ یہ ہم نے الحمدللہ یہ پروجیکٹ کمپلیٹ کیا ہے گیٹ کا, یہ ساتھ جو ایکسیس تھا ہائی روڈ کا, اور آگے اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا, ہم لوگوں کو یہ میسج ہے اگر آپ ہماری کرنگ ٹاؤن کی ڈیولپمنٹ اور ہمارے کاموں سے مطمئن ہیں تو ہمیں دوبارہ چانس دیں تاکہ جو کچھ کام رہ گئے ہیں الحمدللہ اللہ نے چاہا تو ہم وہ بھی آگے مکمل کریں گے. اس وقت ہمارے ساتھ چودھری ذیشان گل صاحب موجود ہیں. ذیشان گل صاحب, سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے خبرنامہ ٹی وی کو وقت دیا. عوام کو اور کیا میسج دینا چاہیں گے کرنگ ٹاؤن کے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی الحمدللہ کرنگ ٹاؤن کی عوام کے لیے جاتے جاتے ایک اور تحفہ ہے MC کی طرف سے. اللہ کا شکر ہے کہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں سب سے پہلے جو ٹیم تھی جنہوں نے یہاں پہ دن رات محنت کر کے کام کو مکمل کیا, اور اس کے بعد محسن گجر صاحب کا جو سائٹ انچارج ہے ہمارے, انہوں نے الحمدللہ کرنگ ٹاؤن کے عوام کو پورا ٹائم دیا اور اس کو جو ہے نا الحمدللہ جو کام ان کے سپورٹ کیے گئے ان کو مکمل کیا. تو میں ان کو بھی بہت شکریہ ادا کرتا ہوں, اور جتنی بھی ٹیم ہے یہاں پہ کام کرنے والی, اسلامت صاحب ہیں, الطاف بھائی ہیں, سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور انشاءاللہ تعالیٰ جاتے جاتے ہم جناح گارڈن فیز 2 کے حوالے سے بھی 2-3 اسی طرح کے چھوٹے تحفے ہیں
वो इंशाल्लाह दे के जाएंगे। बाकी आपसे दुआओं की अपील है कि जो नेक्स्ट आने वाली MC है उसके लिए दुआ करें, और जिना गार्डन, कुरंग टाउन और इसके रहायशियों को अल्लाह पाक जो है ना इसी तरह के तोहफे मिलते रहें, और अल्लाह पाक इनको सेहत और तंदुरुस्ती दे और अपने घरों में अमन और सुकून से रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। जज़ाकल्लाह। जी आप क्या कहना चाहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मैनेजमेंट कमेटी 2004 से 5 तक एज एग्जीक्यूटिव मेंबर कमेटी में रहा हूँ। अल्लाह का शुक्र है ये अंडरपास हमारे दौर में अप्रूव हुआ और बना भी। उसके बाद जो भी कमेटियाँ आई उनको तौफीक नहीं हुई इनको रोड लिंक अप करने की। ये माशाल्लाह साई साहब की सरबराही में, ग्राम साहब की सरबराही में, इस कमेटी के दौर में इन्होंने हिम्मत की, ये सारा काम किया। हम बड़े खुश हैं इस मामले। अल्लाह ताला इनको मज़ीद अजर दे, तौफीक दे और ये काम करते रहें। थैंक यू वेरी मच जी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं वाजिद नसीम साई साहब। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि कुरंग टाउन के लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे। जी क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? जी सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कुरंग टाउन के वासियों का कि उन्होंने इतना अरसा सब्र किया, बहुत सारे मसाइल में उन्होंने बर्दाश्त करते हुए हमेशा तावन किया, हमेशा जो है ना हमें मोटिवेट किया। तो इंशाअल्लाह ताला जिस तरह आज ये बोर्ड नज़र आ रहे हैं आपको अल्लाह हाफिज़ कुरंग टाउन के, उस तरफ वेलकम कुरंग टाउन, और यहाँ ये गेट बना हुआ नज़र आ रहा है और ये अपनी प्रॉपर एंट्रेंस के साथ लोग मौजूद हैं। इंशाल्लाह ये लोग देखेंगे कुरंग टाउन की जितनी भी महरूमियाँ हैं, पानी की कमी और बिजली की कमी यहाँ बहुत बड़ा एक इशू था। अल्हम्दुलिल्लाह पानी के मसाइल काफ़ी हद तक ये मैनेजमेंट कमेटी कंट्रोल कर चुकी है, और डोर स्टेप पे सिक्योरिटी, पानी, सफाई, ये रास्ता, हेड ऑफिस, पार्क, कम्युनिटी सेंटर। और आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह ताला ये 4 से जो 5 माह हैं कुरंग टाउन में और जिना गार्डन में लोग वाक़ई तब्दीलियाँ देखेंगे इंशाअल्लाह ताला। हमारे 3 प्रोजेक्ट हैं, कुरंग टाउन, जिना 1, जिना 2। आज बात इसलिए कुरंग टाउन की आ रही है कि कुरंग टाउन के अंदर हम खड़े हैं और कुरंग टाउन के मसाइल पे बात कर रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला कुरंग टाउन के रहायशी जिस तरह वो कहते हैं ना जिंदा दिल लोग हैं, तो इंशाअल्लाह ताला इस टाउन को भी हम एक जिंदा दिल टाउन बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मलिक अखलाक साहब। इनसे जानते हैं कि ये क्या पैगाम देना चाहेंगे कुरंग टाउन के रिहायशियों के लिए। जी मलिक साहब। जी सबसे पहले जी मैं तमाम अपने कुरंग टाउन के जो रहायशी हैं और मेंबरान हैं हमारे फेडरल एम्प्लॉइज़ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के, उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आज हकीकतन के ये जो हमारा कुरंग टाउन और जिना गार्डन थे वो अब हकीकतन में कुरंग टाउन भी नज़र आ रहा है और जिना गार्डन भी नज़र आ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हम हमारे भाई राजा एजाज साहब ने भी जैसे वहाँ पर स्टेज पे खड़े होकर कहा था कि जिस बंदे को वोट दी जाए, मैं चूँकि ख़ुद भी बल्दियाती नुमाइंदा रहा हूँ, मैं भी यहाँ से इलेक्शन लड़ा था, अल्हम्दुलिल्लाह चेयरमैन बना था यूनियन कौंसिल का। बंदा जो वोट देने वाला होता है उसके लिए यही होता है कि हम जिस बंदे को वोट दें वो हमारी वोट का पास करे, हमारे काम करे। सोसाइटीज़ एरिए में कोई ज़्यादा इस तरह के कोई काम तो होते नहीं हैं, बेसिक और बुनियादी जो मेंबरान की ज़रूरियात होती हैं, सहूलतें होती हैं, उनको हमारी मौजूदा MC ने अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे तरीके से वो पाया तकमील तक पहुंचा रहे हैं। और बिलखसूस मैं ये कहूँगा कि कुरंग टाउन के हवाले से हमारा यहाँ हेड ऑफिस का आना, ये मेन हाईवे पर हमारे ये रोड का और हमारे रास्ते का थ्रू होना, और आज इस माशाल्लाह एक खूबसूरत गेट का इफ्तिताह होना, ये हमारे कुरंग टाउन के लोगों के लिए बहुत ही, मैं समझता हूँ हमारी MC की तरफ से बहुत ही खूबसूरत तोहफे थे। और उम्मीद है इंशाअल्लाह अल्लाह की उम्मीद से कि हमारी MC जनवरी तक इंशाल्लाह इनका टेन्योर जाएगा अल्लाह के हुक्म से। आगे भी यही लोग हैं जो वोट बंदा किसको देता है, जो बंदे काम के काबिल हों, जो बंदे काम कर रहे हों। हमें उम्मीद है इनका टेन्योर भी इंशाल्लाह जनवरी तक जाएगा, और जल्द ही इसी तरह का इफ्तिताह हम जिना गार्डन फ़ेज़ 2 में भी करेंगे। वहाँ पर मेंबरान को प्लाट मिलेंगे, वो भी हमारी इसी MC के इंशाल्लाह सेरा जाएगा। मैं आखिर पर कुरंग टाउन के तमाम रहायशियों को मुबारकबाद भी देता हूँ और अपनी MC को अप्रिशिएट करता हूँ। ये खराज तहसीन के लायक हैं, ये हमेशा अपने मेंबरान की बेहतरी के लिए डे बाई डे कोशिश करते रहते हैं। हालांकि इनके ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ जगहों पर मुख्तलिफ़ साजिशें भी होती रहती हैं, लेकिन हम मेंबरान इनके साथ स्टैंड भी करते हैं और इनकी कारकर्दगी की बुनियाद पर स्टैंड करते हैं। और उम्मीद है इंशाल्लाह जो भी कोई छोटे मोटे काम रहते हैं वो भी ये MC अपने टेन्योर जो जनवरी तक मुकम्मल होगा, इसके दौरान ये सारे काम मुकम्मल करेंगे। जी मैं तमाम अहबाब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तमाम कुरंग टाउन के लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ और अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं कि जिसने हमें इस मौका दिया था लोगों की खिदमत करने का, और लोगों के काम हम पाया तकमील तक पहुँचा रहे हैं।
تو اس سلسلے میں میں لوگوں کو دوبارہ پھر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے اگر آئندہ بھی ہمیں موقع دیا تو لوگوں کے کام کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ مزید نیکسٹ اور لوگوں کو بھی خوشخبریاں ملیں گی انشاءاللہ۔ بہت شکریہ۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں FECHS کے سابقہ نائب صدر چودھری اسحاق صاحب، ان سے جانتے ہیں کہ یہ کرنگ ٹاؤن کے عوام کو کیا میسج دینا چاہیں گے۔ جی دیکھو جی، یہ جو ہماری ٹیم تھی، واجد سعید صاحب، کرامت صاحب اور عرفان صاحب، گجر صاحب، اور ان لوگوں نے اتنا اچھا کام کیا ہے، خاص کر کے ان کے لیے تو بہت اچھا کیا ہے، کرنگ ٹاؤن کے لیے بھی کیا اور جناح گارڈن کے لیے بھی کیا ہے، اور بہت اچھی ٹیم ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو آگے بھی اگر ٹائم دیا تو انشاءاللہ اور اچھے کام کریں گے۔ رانا عتیق صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو کہ کرنگ ٹاؤن کے رہائشی ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ یہ کیا کہیں گے کرنگ ٹاؤن سوسائٹی کے حوالے سے جو بھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ ماشاءاللہ مجھے تقریباً 25 سال ہو گئے ادھر رہتے ہوئے، اور بڑا ایک یونیک سا ادھر جو ماحول بنا ہوا ہے الحمدللہ نا، یہ اس سے پہلے ہمیں دیکھنے میں نہیں ملا۔ ہمارے محسن بھائی ہیں اور ہم لوگ اس کو خود کامیاب کرایا ہے ان لوگوں کو، اور نیکسٹ ٹائم بھی ہم ان کو ووٹ دیں گے۔ بڑا اچھا جو پرفارمنس انہوں نے کیا ہے، ہم بڑے راضی ہیں ان سے۔ اللہ تعالیٰ سب کو خوش راضی رکھے جی۔ اس وقت ہمارے ساتھ ایک اور رہائشی موجود ہیں جن کا نام ہے راؤ شکیل، ان سے جانتے ہیں کہ یہ کیا کہیں گے۔ جی السلام علیکم، میں راؤ شکیل عرض کر رہا ہوں، کرنگ ٹاؤن 21 نمبر گلی کا رہائشی ہوں۔ میں شروع سے ہی MC کے ساتھ تھا اور الیکشن میں بھی کھڑا تھا، لیکن کیونکہ یہ بڑے اچھے لوگ تھے تو لوگوں نے مجھے کہا کہ آپ بیٹھ جائیں، تو میں اپنی سیٹ چھوڑ دی تھی، لیکن میں کام کرتا رہا ماشاءاللہ۔ 47 نمبر گلی میں اتنا سیلاب آیا، MC نے بڑی تندہی سے یہ کام کیا، اور آج شکر اللہ کا 3 سال ہو گئے، کوئی سیلاب کوئی چیز اس میں نہیں آئی۔ اس کے بعد یہ روڈز بنا دی ہیں ساری یہ 5 سال سے پڑی تھی، توڑی ہوئی تھی اور یہ بن نہیں رہی تھی، شکر اللہ کا یہ ساری بن گئی ہیں۔ اس کے بعد میں جب سے آیا ہوں 2008 سے میں آیا ہوں یہاں پہ کرنگ ٹاؤن میں، تو یہ جو پل تھا یہ مجھے بہت برا لگتا تھا کہ یہ کھڑا ہے اور ہمارے پیسے لگے ہوئے ہیں اور یہ فنکشنل نہیں ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے، جتنی سب کو پتہ ہے کہ اس میں کتنی مشکلات آئیں اور کیا کچھ ہوا، اور اللہ کا شکر ہے کہ MC نے اس گیٹ کو بھی بنایا اور یہ راستہ بھی بنایا اور ساری بیوٹیفیکیشن بھی کی۔ اس کے بعد یہ گیٹ کا تھا، کیونکہ ہم جب یہ پاکستان ٹاؤن کا گیٹ بنا اس وقت ہم لوگ یہ خواہش رکھتے تھے کہ یار ہمارا بھی کوئی ایسا گیٹ بنے۔ کئی لوگوں نے واٹس ایپ پہ بھی لکھا کہ یار ایسا گیٹ ہمارا بھی ہونا چاہیے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہم آج اس پہ بھی مکمل یہ گیٹ ہو گیا اور اس کا افتتاح ہو گیا، شکر اللہ کا۔ اور MC نے بہت اچھا کام کیا، اور اکیلا ایک آدمی محسن گجر ماشاءاللہ اس نے وہ کر دکھایا جو عام آدمی کے بس کا روگ نہیں۔ کہیں پولیس ہے تو کہیں ریلوے والے تھے تو کہیں روڈ والے تھے، جو مشکلات پیش آئیں اس نے تنہا مقابلہ کیا، اور ویل ڈن محسن گجر۔ اور واجد صاحب نے تو کمال ہی کر دیا، یہ تو ہر جگہ کمال کا بندہ ہے، مطلب اس نے کوئی ایسی جگہ نہیں چھوڑی جہاں پہنچا نہیں ہو۔ یہاں میں ایک دن 12 بجے پونے 1 بجے 12 بجے کے بعد آیا ہوں گا تو دیکھا تو وہ کرسی بچھائے اپنے کام کروا رہے تھے، اور جس طرح بسوں کا اس کا جو شروع کر دیا ہے تو، لیکن تھوڑا سا میرا تعداد یہ رہتا ہے اپنے رہائشیوں کے ساتھ کہ میں یہ چاہ رہا ہوں یہ کہ جو ہے نا جو بسیں یہاں سے شروع ہوئی ہیں، اگر یہ مین ہمارے کرنگ ٹاؤن سے بیچ سے گزر جائیں، اگر سارے دن میں 4-6 بسیں گزر جائیں تو جو بیچ میں جو سواریاں ہیں وہ اگر آنا چاہیں تو وہ آ جائیں، لیکن اس میں کچھ لوگوں کے تضاد ہے کہ جی وہ رش بڑھ جائے گا، بہرحال جو بہتر ہے وہ ہو جائے۔ جی آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کرنگ ٹاؤن کے رہائشیوں کی طرف سے میں محمد باسط امیر مخاطب ہوں۔ ماشاءاللہ جس طرح اس MC نے بہت اچھے طریقے سے احسن طریقے سے تمام کام سر انجام دیا، اپنے ٹارگٹس کو لے کے چل رہے ہیں ماشاءاللہ۔ سب سے پہلے تو میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، جس میں انہوں نے جیسے 1122 کا جو گاڑی ایمبولینس کا جو قیام ہے وہ یہاں عمل میں لے کے آئے۔ اس کے علاوہ پنک بس ہو گئی، الیکٹرک بس ہو گئی، اس کے علاوہ جو نیا راستہ ٹورڈز مین ہائی وے کو کنیکٹ کیا، تو اس سے کرنگ ٹاؤن کی ماشاءاللہ جو ویلیو ہے وہ بھی انکریز ہوئی ہے، مارکیٹ ویلیو بھی، اور اس کا بھی ایک نام مزید روشن ہوا۔ اس پر پوری MC خصوصاً چودھری محسن گجر صاحب تعریف کے لائق ہیں، اور ان کی محنتیں رنگ لے کے رہی ہیں۔ اس پر میں پورے کرنگ ٹاؤن کی طرف سے ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سائٹ انچارج کرنگ ٹاؤن چودھری محسن گجر صاحب، ان سے بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے خبرنامہ TV کو وقت دیا، کیا کہیں گے؟ السلام علیکم رحمۃ اللہ جی، میں چودھری محسن گجر سائٹ انچارج کرنگ ٹاؤن ایگزیکٹو ممبر۔ آج الحمدللہ جو ہم نے ایک اور خواب دیکھا تھا، جو کرنگ ٹاؤن کی مین انٹرنس کا جو رستے کا، وہ آج کمپلیٹ ہوا اللہ کے حکم سے۔ جو ہمارے رہائشی ہیں ان کی دعاؤں سے آج اللہ کے حکم سے یہ پروگرام منعقد ہوا،
اور آج یہ سارا کام کمپلیٹ ہوا، اور میں تمام اپنے دوست بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے چاہے دعاؤں میں چاہے ساتھ اس میں پارٹیسپیٹ کیا، اور بالخصوص جو ہماری میٹرو بس سروس جو ہم نے ایک کوشش کی، اور اس میں ہمارے جو رہائشی بھائی ہیں ان کا بہت کردار ہے، بالخصوص ہمارے شاہد عباسی صاحب جو ہمارے ٹیچر بھی رہ چکے ہیں، الحمدللہ ان کا بہت کردار ہے۔ اللہ کے حکم سے ان کی کاوشوں سے جو ہماری پنک بس ہے اس کا افتتاح ہو گیا۔ صبح سے انشاءاللہ وہ پنک بس چلے گی، اور یہاں سے انشاءاللہ اسلام آباد لیڈیز کو فری لے کے جائے گی، بچیوں کو فری لے کے جائے گی، وہ صرف اور صرف لیڈیز کے لیے بس ہوگی۔ اور انشاءاللہ ہم جس طرح جو ہم اپنا ایم لے کر آئے تھے، آج اللہ کے حکم سے ہمیں خوشی ہے کہ ہم اپنے جتنے بھی ریزیڈنٹ ہیں، اپنے ممبران ہیں، ان کی ان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ اسی طرح ہم اپنے جو رہائشی ہیں، ممبران ہیں، ان کے ساتھ ہمیشہ کھڑے رہیں گے۔ جزاک اللہ۔ یا اللہ ہم سب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اور طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، أنت المستعان وعليك البلاغ، لا حول ولا قوة إلا بالله، وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه وآل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔